بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آج اسلام سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیسے کیا۔ سب سے پہلے انسانوں کے یا چھوٹے بچوں کے دلوں میں یہ خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، زندگی کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے قائم رکھا اور چاند و سورج کو ستاروں کو بنایا۔ وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور وہی زمین سے درخت اور پودے اگاتا ہے، ہمارے لیے بہت سارے پھل اور پھول پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس نے تمہیں پینے کی چیز حاصل ہوئی، اسی سے درخت اگائے جن میں تمام مویشیوں کو چرتے ہیں، اسی سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور کے درخت اور انگور کی ہر قسم کے پھل اگائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ سورہ نزیل کی آیت نمبر 11 سے 10۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو وہی خالق۔ ایک قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان ذل القفار، سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ۔ اس نے انسانوں کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تم یہی سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیسے بنایا اور کب انسانوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان میں حضرت آدم علیہ السلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جنہیں میں اپنے خالق اور قائم مکان بناؤں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ کیا ایسے مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فتنے پھیلائیں گی اور فساد کریں گی، حالانکہ ہم سب آپ کو خوب عبادت کرتے ہیں اور تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت بنائی اور اس میں روح پھونکی اور اس کا نام آدم رکھا۔ کیا رکھا؟ آدم۔ اور انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان کے فائدے بتائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گھمنڈ یعنی تکبر، گھمنڈ میں آ کر اللہ کی نافرمانی کی، اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ ابلیس نے اسی وقت سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو دشمن بن گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ذریعے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جو چاہے کھاؤ پیو، مگر ایک درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ دونوں جنت میں خوب مزے سے رہنے لگے۔ ابلیس تو پہلے سے ہی ان کا دشمن تھا اور آج بھی ہے۔ ان کو جنت میں اس طرح رہنا ناگوارا ہوا۔ کسے؟ شیطان کو۔ اس نے یہ ٹھان لی کہ دونوں کو جنت سے نکال کر ہی دم لوں گا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا جانتے ہو تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ابلیس انسان کو سب جانب سے گمراہ کرتا ہے، اسی لیے کہ اگر درخت کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت ہی میں رہو گے۔ ابلیس ہمیشہ انسان کو الٹا بہکاتا، اور کب؟ اکیلے میں۔ جس کی تنہائی پاک ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے، اور اگر انہیں کھا لیا تو جنت سے نہیں کھایا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمہیں جنت سے نکال دیں گے۔ پر تمہارے سچا دوست میں ابلیس سب سے پہلے ہمیں کیا لیتا؟ کانفیڈنس میں لیتا، یعنی اعتماد میں لیتا اور پھر غلط کام کرواتا ہے، جس سے انسان کتنے بھی برے کام کرتا اس کو لگتا میں صحیح کر رہا، اسی لیے سب سے پہلے وہ اپنے کانفیڈنس میں لیتا۔ تمہیں میری بات مان لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس پر
اللہ تعالیٰ کا اعتبار نازل ہوا، یعنی غصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ حضرت حوا کو دنیا میں بھیج دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دونوں نے اس زمین پر رہنے لگے، ان کی اولاد ہوئی اور آہستہ آہستہ پوری دنیا پھیلتی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے، اور آج جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں یا قیامت تک ہوں گے وہ سب انہی کی اولاد ہے، اسی لیے ان کی طرف سے نسبت کرتا ہوں اور آدمی بھی کہا جاتا ہے۔